دیکھیں بی جے پی کمزور ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، انڈیا میں اپوزیشن بہت کمزور ہے اور جس کا فائدہ بی جے پی کو مسلسل ہو رہا ہے۔ جو مودی رجیم ہے اس کو پہلے دن سے ہی بھارت کے اندر جو بزنس ٹائکونز تھے ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ دیکھیں بی جے پی کمزور ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، انڈیا میں اپوزیشن بہت کمزور ہے اور جس کا فائدہ بی جے پی کو مسلسل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے باوجود کہ انڈیا کو پچھلی جنگ میں بڑا سیٹ بیک ہوا، بی جے پی الیکشن جیت گئی بہار کا الیکشن، اس لیے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ تھی اور کوئی ایسا قداور اپوزیشن کا وہاں رہنما نہیں ہے جو مودی کی ہارڈ لائن پولیٹکس کو چیلنج کرے۔ انڈیا میں اوور دا ایئرز بہت میجر شفٹ آئی ہے۔ جو مودی رجیم ہے اس کو پہلے دن سے ہی بھارت کے اندر جو بزنس ٹائکونز تھے ان کی سپورٹ حاصل تھی، اور جو ان کا ایک رائز بھی ہوا ہے وہ ایک تو یہ ہندوتوا نیریٹو کے اوپر ہوا ہے، یعنی اینٹی مسلم اینٹی مائنورٹیز جو تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اکنامک انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں لائیں گے اور اکنامک گروتھ ہوگی اور ڈیولپمنٹ، اور یہ جو سب کچھ تھا، اور اس کی وجہ سے بزنس ٹائکون بھی ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان میں سے بہت سارے بزنس ٹائکونز جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ جو گودی میڈیا کا جو نام بھی اس لیے آیا ہے کہ ان کے میڈیا کے اندر، بھارت کے میڈیا کے اندر، انڈیپینڈنٹ میڈیا میں کتنے سٹیکس ہو گئے، بلکہ ہاسٹائل ٹیک اوورز تک جو ہے وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، این ڈی ٹی وی کا جس طرح سے ہوا۔ انڈیا روایتی طور پہ پرو پیلسٹینین ہوا کرتا تھا۔ کانگریس کی جب حکومت ہوتی تھی، کانگریس کی بنیادی پالیسیز میں پیلسٹینین کے کاز کو سپورٹ ہوتی تھی۔ آج کی پولیٹکس میں، انڈین پولیٹکس میں یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ بی جے پی نے ہیٹ اتنا پھیلا دیا ہے کہ جس ہیٹ کو اب آپ دیکھیں کہ اتنا شدید وہاں معاشی بحران ہے اس وقت انڈیا میں، لیکن انڈیا میں اینٹی گورنمنٹ کوئی موومنٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لوگ اس طریقے سے سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے، اس طریقے سے وہاں جو ہے جس طرح گورنمنٹ کو ہلا دیا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا۔ پھر روایتی طور پہ انڈیا اور ایران کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہوا کرتے تھے۔ جو انڈیا نے پرو اسرائیل پوزیشن لی ہے اس کے بعد انڈیا میں جو ہے ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی، اس میں بڑی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ بہت ہی آبویس تھی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اور الینا ایک تو یہ وجہ بالکل جس طرح یہ ایپسٹین سے ریلیٹڈ جو یہ رپورٹ بھی ہے، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو نریندر مودی ہیں ان کی سوچ بھی زائنسٹ اسرائیل کی طرح ہے، خاص طور پہ جب وہ مسلمانوں کے متعلق آتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمولیٹ کریں نیتن یاہو کو اور اس کی پالیسیز کو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف۔ ہم نے وہ چیز مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھی کہ جس طریقے سے وہ وہاں پر جو آپریشن کر رہے ہیں ان کا ماڈل جو ہے وہ اسرائیل ماڈل ہی ہے۔ تو وہ آپ کہہ لیں کہ آئیڈیالوجیکلی وہ اسرائیل اور زائنزم اور جو ہے نیتن یاہو اس کے ویسے ہی قریب تھے۔ اچھا، بھارت کو اگر آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں، وہ ان کی پالیسی بھارت کی ٹریڈیشنلی پرو پیلسٹائن رہی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت مضبوط رہے ہیں ہسٹوریکلی۔ لیکن مودی کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور خاص طور پہ الینا میں کہوں گی کہ یہ جو ابھی جو جنگ ہوئی ہے امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف، اس کے اندر جس طریقے سے پہلے مودی اسرائیل گئے جنگ سے چند دن پہلے، جنگ شروع ہونے سے، اس کے اوپر بھرپور کرٹیسزم آیا، بھارت کی اپوزیشن اور ایون ان کے میڈیا کے اندر سے بھی لوگوں کی آوازیں آئی کہ آپ ادھر گئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب خامنئی کی شہادت ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی طرف سے کوئی اس وقت شروع میں بیان بھی نہیں آیا تھا۔ اور انڈیا کے لیے 2025 اور 2026 انٹرنیشنلی سیٹ بیک کا سال ہے، جبکہ پاکستان کے لیے اپارچونٹیز کا سال ہے۔ پاکستان کی جو بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد پھر انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا زیادہ پرو پاکستان اسٹانس نظر آئے گا، جو کہ آج تک چل رہا ہے۔ اس نے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی لائے۔ انڈیا کو سیٹ بیک ہوا ٹیرف کے معاملے کو، انڈیا کو سیٹ بیک ہوا جنگ کے معاملے میں، انڈیا کو مسلسل ایک سیٹ بیک کے بعد سیٹ بیک ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اپارچونٹیز ہے، ہمیں صرف آج کا نہیں کل کا دیکھنا ہے۔ دیکھیے روایتی طور پہ، یعنی میں جس طرح ابھی آزاد بھی بات کر رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی میجورٹی، اکثریت محبت اور دوستی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
اب بدقسمتی سے لیڈرشپ کے لیول پہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. وہ جو ایک بریک اپ ہوا ہے ٹاکس کے درمیان, پھر اتنا انڈیا میں چاہے آپ بالی ووڈ لے لیں, چاہے آپ اسپورٹس فیلڈز لے لیں, اتنا ہیٹ اتنا اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کو واپس لانے میں بہت وقت لگے گا. اب یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر انڈیا کی جو اپوزیشن ہے, جو روایتی طور پہ اس طرح کے سٹانس نہیں لیا کرتی تھی جو آج بی جے پی لے رہی ہے, وہاں کی اپوزیشن اور پھر ان کی ڈومیسٹک جو وہ پرابلمز ہیں اس کے خلاف اگر انڈیا کی اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے, کوئی قداور لیڈر ہوتا ہے. اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پریانکا جو ہے وہ آگے جا کے انڈیا کی فرنٹ لائن لیڈر بن سکتی ہیں, لیکن کیا وہ مودی کی پالیٹکس آف ایکسٹریمزم کو یا ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کر پائیں گی اور اس کو عوامی سطح پہ حمایت مل پائے گی؟ اتنی مہنگائی اور اس کے باوجود بھی یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا. تو ڈومیسٹکلی میڈیا کے لیول پہ جو چینلز بہت زیادہ ہیٹ پھیلا رہے تھے, وہاں تھوڑا سا ماڈریشن تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے. جو آلریڈی جو جس طرح وائر وغیرہ کے اس میں ہمیں پہلے بھی ایک اوپینینز تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ نظر آتا تھا, آج بھی وہ نظر آتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سال کے اینڈ میں, یعنی یہ جو اس وقت ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور جس میں پاکستان کا ایک مرکزی رول نظر آتا ہے, یہ جنگ میں اگر پاکستان ثالثی کے کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور جنگ بندی ہوتی ہے یا جنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان کا رول اور بڑھے گا, اور انڈیا جو ہے ایک مرتبہ جو اس وقت ایک irrelevant سچویشن نظر آ رہی ہے, انڈیا کا مزید سیٹ بیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ کہ ہم اپنی پالیسیز کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو سب اس چیز پہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہے کہ کنڈیم ہی نہیں کیا آپ نے اپنے ایک ایلائی کے لیڈر کو اسیسنیٹ کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا اسرائیل اور امریکہ نے, اور آپ نے اس چیز کو بالکل بھی کنڈیم نہیں کیا اور اس کے بارے میں شروع میں کچھ کہا بھی نہیں. تو یہ چیز بھی پھر اس پوری جنگ کے اندر بھارت کا اگر آپ کردار دیکھیں تو وہ بڑا اپنی طرف سے نا ایک نیوٹرل بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ پرو اسرائیل ان کا سٹانس ہے, نہ کہ یہ کہ پرو ایران. جس طرح پاکستان نے تو بڑی کھل کر ایران کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ بھی لیا ہے, گلف کنٹریز کے لیے بھی لیا ہے, لیکن ایران کے ساتھ پاکستان شانہ بشانہ کھڑا ہے ڈپلومیٹکلی. تو یہ چیزیں یہ ڈفرینس ہے. اچھا, آپ کا جو یہ سوال ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے, جہاں تک جو بھارت کو نقصان ہے نا علینا, دیکھیں بھارت کے اندر تو مودی کے آنے کا نقصان ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ بھارت کا پورا سوشل فیبرک, ان کی کانسٹیٹیوشن, ان کا جو وہ سو کالڈ سیکولرزم تھا, ان کا میڈیا, ان کی سول سوسائٹی, ادھر تو ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ہر طرف ہم نے تباہی دیکھی. ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا ایک اینٹی مسلم ریٹرک اور ایک ہندوتوا نیریٹو اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے. تو بھارت کے اندر تو مودی کے آنے سے نقصان ہوا. جو ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کے ساتھ خطے کو یا اوور آل کیا اس چیز کا نقصان ہوگا, دیکھیں وہ بڑا گہرا نقصان ہوگا. آپ دیکھیں ایران کی یہ جو جنگ بھی ہے, یہ اٹیک بھی اس لیے کیا گیا تاکہ وہاں پر ایک اسرائیل بیک رژیم جو ہے وہ لائی جا سکے.